رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. خطبہ رسولان کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اس سے متعلق عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے پیشتر میں اور آپ تمامی حضرات غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مچل کر بلند آواز سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مسلمانوں، بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ماہ رمضان کے مبارک و بابرکت و عظمت والے مہینے میں سانسیں لے رہے ہیں، جس میں ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے. ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جس میں رحمت خدا بندی کی جھما جھم برسات ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان آدھا گزر بھی چکا ہے. الحمدللہ عشرہ مغفرت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عشرہ مغفرت میں خوب عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مغفرتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. اللہ پاک اس عشرے کی برکت سے ہم سب کو بخشش و مغفرت کے پروانے نصیب فرمائے، آمین. مسلمانوں، اس ماہ مقدس میں چند تاریخیں ایسی ہیں جو دنیا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جیسے 17 رمضان المکرم. آج 16 رمضان المکرم ہو گیا اور کل 17 رمضان ہے. 17 رمضان یوم غزوہ بدر بھی ہے اور یوم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے. یعنی اسی دن غزوہ بدر ہوا تھا، اسی دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد آگے چلیں تو 19 رمضان المکرم،
یہ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صاحبہ ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر آپ بیمار تھیں. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے، ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. 19 رمضان المکرم کو جب پیغام لانے والا فتح مکہ کی خوشخبری لے کر کے آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھر یہ خوشخبری مدینہ منورہ میں لے کر کے داخل ہو رہا ہے اور ادھر شہزادی کونین سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ تکفین کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آگے چلیں تو 21 رمضان المکرم یہ یوم علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. عام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حسنین کریمین کے ابو جان ہیں. بہت ہی اونچی شان والے صحابی رسول ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس فرمان ان کے تعلق سے ہے جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. اور نگلیاں ان کے غیور مسلمانوں یہ سب نیک ہستیاں ہیں جن کے ایام قریب آ رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے ان کا ذکر خیر کیجئے، ان کی سیرت پڑھیے. گھر میں بچوں کو بھی ان کی سیرت طیبہ بتائیے، ان کے تعلق سے بتائیے، ان کے سارے ثواب کا خوب اہتمام فرمائیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا 17 رمضان الکریم یوم غزوہ بدر بھی ہے. اس مناسبت سے میں نے ابتدا میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں خالق کائنات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو مولا کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تعین فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل والے کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے. اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے کچھ اخبار بیان ہوئے ہیں، کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں جو قابل توجہ ہیں، جو قابل غور ہے. آج مسلمان رونا روتے ہیں نا، بڑی جو ہے بہت زیادہ ہم کوششیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ رونا روتے ہیں. لیکن اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اس آیت کریمہ کو پڑھو، نشانیاں موجود ہیں تمہارے لیے. بدر کے کچھ احوال اس میں بیان فرمائے اور اس غزوے سے سبق سیکھنے کا ہمیں درس دیا گیا. پہلے تو آیت کریمہ کے مضامین کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا 2 گروہ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے تھے، جو بدر کے میدان میں 2 گروہ آمنے سامنے تھے، ان میں سے ایک گروہ جو اہل ایمان کا تھا اور یہ سب صحابہ کرام تھے. یہ سب
صحابہ کرام تھے، ان کا مقصد نہ تو زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ یہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے لڑنے آئے تھے۔ دنیاوی تاج و تخت کی حرص بھی ان میں نہ تھی، ان کا مقصد و مطلوب صرف ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ سنو، قرآن کہتا ہے تقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، یعنی یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے کی تڑپ رکھتا تھا، کلمہ حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف کفار مکہ تھے، یہ دین خدا کو معاذ اللہ مٹا ڈالنے کا ناپاک ارادہ رکھتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ توجہ، پھر ہوا کیا؟ اللہ پاک نے انہیں ایمان کی خصوصی مدد فرمائی، انہیں ایسی بکمال فتح عطا فرمائی جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بہت ساری خصوصی عنایات ہوئی۔ اللہ پاک نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ غزوہ بدر سے پہلے بارش برسی، غزوہ بدر کا میدان، اس میں بارش برسی جس سے کنویں بھر گئے، پانی پینے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی کی کثرت ہو گئی، میدان بدر کی گرد جم گئی جس سے وہاں چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی قدم مضبوط ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کا کرم تھا، یہ فضل تھا رب الرحمن کا۔ ایک اہم عنایت جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے، فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے یوم یرونہم مثلیہم رأی العین، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو اس سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی اصل میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے۔ بدر کے میدان میں جب یہ جنگ ہوئی، گھماسان جنگ تھی، اور اس میدان میں جو مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 313 تھے، اور کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ 1000 کفار مکہ تھے اور ان کے مقابل مسلمان 313 تھے، مگر اللہ پاک نے کفار کے دلوں میں رعب یوں ڈالا کہ جب ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی صفوں کی طرف دیکھا تو انہیں یوں لگا جیسے مسلمانوں سے دگنی یعنی 2000 کی تعداد ہے۔ یوں ان کے دل ڈر گئے، اپنے سے دگنا تعداد کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے یہ سوچنے لگے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب عنایات کیوں ہوئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تعین فرماتا ہے۔ یہ سب عنایات اللہ کی طرف سے خاص مدد اور نصرت تھی جو مسلمانوں کی گئی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کی خاص مدد فرمایا کرتا ہے۔ بس اسی مدد و نصرت کی برکت سے مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی عظیم الشان فتح سے سرفراز ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب۔ جب مسلمان اللہ عز و جل پر یقین رکھتے ہیں، اس پر یقین کامل رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے قدموں کو بڑھاتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ only 2 آیتیں، 2 آیتیں، 2 باتیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد کان لکم آیہ، توجہ، اللہ فرماتا ہے قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ غزوہ بدر میں جو 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے یہ نشانی کیا ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آیت کریمہ کے پس منظر پر ذرا غور کیجئے۔ غیر مسلم بالخصوص یہود و نصارا، ان کا دعویٰ یہ تھا ہم مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، افراد قوت
قوت ہے، ہم اپنے وقت کے سپر پاور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، اسلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غلط فہمیاں تھیں ان کی۔ آج بھی غیر مسلم اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، جواب بھی مل رہا ہے۔ اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے، بھلا اس کو کوئی ٹس سے مس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم معاذ اللہ اسلام کو مٹا ڈالیں گے، یہ کفار کا کہنا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے بھی پاش ہوئے تھے، آج بھی پاش ہوں گے اور قیامت تک پاش ہوتے رہیں گے، کیونکہ جسے رب رکھے اسے کوئی چکے بھائی، جسے رب سلامت رکھتا ہے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جسے رب اٹھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، تمہارے لیے غزوہ بدر میں نشانی ہے۔ دیکھ لو غزوہ بدر میں افرادی قوت کفار مکہ کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس زیادہ تھے، مال و دولت کی کثرت ان کے پاس زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس بظاہر کیا تھا؟ 313 افراد تھے، 2 گھوڑے تھے، صرف 8 تلواریں تھی اور 70 اونٹ بھی تھے ان کے پاس تھے، صرف 70 اونٹ ان کے پاس تھے۔ مسلمانوں کا پڑنا ہلکا اور کفار مکہ کا بھاری تھا، مگر مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد تھی، خصوصی نصرت اور تائید تھی، لہذا ظاہری اسباب اور وسائل کی کمی کے باوجود مسلمان کفار پر غالب آ گئے، کیونکہ رب کی عنایت ان کے ساتھ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتح اور نصرت کا تعلق مال و دولت کے ساتھ تو نہیں ہوتا، کامیابی و کامرانی کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل کے ساتھ نہیں ہوتا، فتح و کامرانی کا تعلق اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، جس کی مدد فرمائے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رویہ عام پایا جاتا ہے، اب توجہ فرمایا، ایک رویہ عام پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں کام کے لیے بڑی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہو سکا، میں نے دن رات ایک کر دیا مگر میرا کام بن ہی نہیں سکا۔ یہ اصل میں معرفت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ جملے بول رہے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ جو رونا رو رہے ہوتے ہیں، یہ معرفت کی کمی ہوتی ہے، معرفت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری محنت رائگاں چلی جاتی ہے۔ ویسے اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، مگر محنت جب غلط سمت پر ہو رہی ہو تو ظاہر ہے اس محنت کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ ایک مثال ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، توجہ ہے نا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم روٹی کھائیں گے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی، صاف سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بھوک لگی ہے، روٹی کھائیں گے، بھوک مٹ جائے گی۔ اگر پتھر چبانا شروع کر دیں تو کیا بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی۔ ایک شخص مدینہ شریف جانا چاہتا ہے مگر وہ افریقہ وغیرہ کسی اور ملک کے جہاز میں بیٹھتا ہے، کیا وہ مدینے پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ یوں ہی جلانا پکانا آگ کا کام ہے، توجہ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، آگ کا کام جلانا پکانا ہے۔ ہم اگر چولہے میں برف رکھ دیں کیا کھانا پک جائے گا؟ نہیں پک پائے گا، اس لیے کہ ہمیں آگ ہی جلانی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کے اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درست اسباب کو پہچان بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، ان اسباب کی طرف محنت بھی نہیں کر رہے ہوتے، کامیابی کہاں سے ملے؟ ہمارے یہاں عموماً لوگ امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور کاروبار چمک جائے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دن رات محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے بات. محنت کرنا چاہیے, محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے, محنت کرنے والے کو اللہ کامیابیوں سے نوازتا ہے. لیکن اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹ بھی رہے ہیں, سودی لین دین بھی ہو رہا ہے, حرام مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہوتی ہے, بس دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے میں مصروف ہوتے ہیں. وہی رونے کا رونا ہوتا ہے کہ پوری نہیں پڑتی جناب. اتنا کماتے ہیں مال اور اتنا مال و دولت ہم نے سمیٹ لیا, کاروبار اتنے بڑھا دیے, پوری نہیں پڑتی. اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. سبحان اللہ, ہمارا رزق آسمانوں میں ہے. رزق کا تعلق اللہ پاک کی تقدیر, اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ ہے. رب کائنات پر بھروسہ کرو, اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا. بظاہر مال میں کثرت نہ بھی ہوئی تو کمی میں برکت آ جائے گی, اللہ چاہے گا تو. پتہ چلا یہ جو لوگ معاشی حالات کے روئے جا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی کی رنگ لگائی جا رہی ہوتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق ڈھونڈ غلط جگہ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک توجہ کن بات بتاؤں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی رسول ہے, ان کی عادت کریمہ تھی جو کماتے اس میں سے اپنی ضرورت کا رکھ لیتے اور باقی راہ خدا میں خیرات کر دیتے, صدقہ کر دیتے. توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ان کے بھائیوں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا بھائی کچھ بچا بھی لیا کرو. وہی رجحان تو ہمارا ہے آج, تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ بچاتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ صحت کے رکھتے ہیں, کل مر جاتے ہیں سب رہ جاتا ہے. اور بھائی اتنی کنجوسی بھی نہ کرو, کنجوسی شیطان کا کام ہے. اپنی ذات پر اور اپنے پریوار پر دل کھول کر خرچ کرو. جو چیز لگے ان کو دل کھول کر لگاؤ, سب پورا خرچ کرو, تنگی نہ کرو خرچ میں. ہاں فضول خرچی سے بچاؤ اپنے آپ کو, کیونکہ فضول خرچی یہ بھی شیطان کا کام ہے, اور پھر کنجوسی بخل یہ بھی شیطان کا کام ہے. دونوں سے بچنا چاہیے. تو بھائی کہتے تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ بچا بھی لیا کرو, کل کے لیے کام آئے گا. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کی بات نہ مانی, راہ خدا میں خرچ کرنا جاری رکھا. آخر ان کے بھائیوں نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا انہو یبذر مالہ, یا رسول اللہ قیس بہت شاہ خرچ ہیں, بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, بچا کر نہیں رکھتے. بھائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھائی کی شکایت کی, بہت خرچ کرتے ہیں, بچا کر کچھ نہیں رکھتے, آنے والے کل کی فکر ہی نہیں کرتے. محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں, راہ خدا میں لٹا دیتا ہوں, اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا. ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 مرتبہ فرمایا انفق ينفق اللہ علیہ, خرچ کرو اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. یہ کوئی اور نہیں بلکہ جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا, جو رب کے محبوب ہیں, جو اگر چاند کی طرف اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے, ڈوبے سورج کی طرف انگلی اٹھا دیں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے, جن کو خالق کائنات نے مالک کائنات بنایا ہے, وہ فرماتے ہیں خرچ کرو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا. وہ فرماتے ہیں, اور یہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا.
حضرت قیس فرماتے ہیں میں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر و کبیر ہونا تھا، میں امیر و کبیر ہو گیا، سب مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ پتہ چلا رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ رزق آسمان میں تلاش کرو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی کثرت کرو، اللہ پاک زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی دستور ہے کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ خریدنا ہو تو پیسوں کی فکر نہیں ہوتی۔ بولو ہے ایسا کہ نہیں؟ مارکیٹ چلے جائیں پیسوں کی گنتی بند ہو جاتی ہے، گنتی نہیں کرنا، بھی کتنا جانا ہے چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، چیزیں بہت ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ایک چیز وہی ہے جو 500 میں ملتی ہے، وہی چیز ایک دوسری کوالٹی میں بھی ہوتی ہے جو 5000 میں ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کوالٹی دکھاؤ، کوالٹی، پیسے کی پرواہ مت کرو۔ یہ اپنی ذات پر خرچ ہے، یہ اپنے پریوار پر خرچ ہے، تو لوگ گنتی بند کر دیتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اس کا الٹ ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو لوگ جیب میں ٹٹول کے دیکھتے ہیں پیسے کتنے ہیں، گنتی مارتے ہیں، اور جب میں اتنے دے دوں گا تو بچیں گے کتنے، گنتی ہوتی ہے یہاں پر۔ راہ خدا میں خرچ کرنے میں گنتی، مارکیٹ میں جب پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو گنتی ختم، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، پیسہ کتنے اڑ جائے، کتنے پیسہ چلا جائے، کوالٹی کی چیز آنی چاہیے، لوگ تعریف کریں، او جناب کوالٹی والے آدمی آ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، لباس کتنا عمدہ ہے، ان کا ٹوپی کتنی عمدی ہے، عمدہ ہے، ان کا جوتا کتنا عمدہ ہے، ان کا چشمہ کتنا عمدہ ہے، یہ عطر کتنا عمدہ لگاتے ہیں، یہ تیل کتنا عمدہ لگاتے ہیں، یہ تو کوالٹی کو پسند کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں یہ تو۔ میں آپ کو مشورہ دے دوں، دنیا کی تعریف کے لیے کہ دنیا تعریف کرے ہماری، اس لیے اگر ہم کوالٹی اپناتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دنیا چند دن کے لیے تمہاری تعریف کرے گی، اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا آپ مریں گے، پھر یہاں سے منتقل ہو کر قبر میں جائیں گے، وہاں جا کر کے پھر آپ کی کوالٹی کا پتہ چلے گا، اور وہ کوالٹی ہوگی اگر آپ نے نیکیوں میں من لگایا تھا، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیا تھا، تو یقین جانیے کہ یہ آپ کا اتنا کامیاب ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ملے گی اس سے کہ آپ کے بیڑے پار لگا دے گا۔ تو اگر کوالٹی ڈھونڈنا ہے تو راہ خدا میں ڈھونڈو۔ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، قریب ہی عید الفطر بھی آنے والی ہے، اور عید الفطر کے ٹائم پر فطرہ نکالتے ہیں لوگ، تو فطرہ ویسے 4 قسم کا ہوتا ہے، بولو کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے بولیں، 4 قسم کا ہوتا ہے۔ جو کا فطرہ، گیہوں کا فطرہ، کھجور کا فطرہ، کشمش کا فطرہ، 4 قسم کا فطرہ ہوتا ہے۔ سب کی برانڈ الگ ہے، سب کی کوالٹی الگ ہے نا؟ یہاں پہ بھی تو برانڈ ہے نا، کوالٹی یہاں پہ بھی ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، یہ منبر رسول ہے، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، برانڈ ہے یہاں پہ کوالٹی ہے۔ کیا ہم یہاں کوالٹی دیکھتے ہیں؟ یہاں پر کوالٹی دیکھتے ہیں سب سے نیچی والی، بھائی یہ بتاؤ ہم تو گیہوں کھاتے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنے آتے ہیں، حضرت ہم تو کوٹھے کے گیہوں کھاتے ہیں، کوٹھے کے گیہوں کھاتے ہیں ہم تو، جو کہ 4 روپے کلو، 5 روپے کلو، 10 روپے کلو، 12 روپے کلو، 15 روپے کلو ملتا ہے، کیا اس کا فطرہ نکالنا ہے؟ اللہ کے بندے، جب تو مارکیٹ گیا تھا تو حضرت سے پوچھنا آیا تھا کہ حضرت مجھے کپڑا لے کر کے آنا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، میں کون سا کپڑا لے کر آؤں؟ پوچھا تھا، ٹھیک ہے مسئلے مسائل پوچھنا چاہیے، لیکن اب مولانا صاحب بولتے ہیں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو فطرہ ہے وہ ہے کھجور کا، اجوا کھجور کا فطرہ نکالیے آپ، اجوا کھجور کا، اس کا تقریباً 5000 روپے کا ایک فطرہ نکالیے آپ، برانڈ ہے، کوالٹی ہے،
جتنی اچھی کوالٹی رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرو گے اللہ کی قسم یہ تمہیں کامیابی دلائے گی. جی ہاں. اور یہ 5,000 روپے کا فطرہ اگر آپ نکالیں گے تو غریب تو نہیں ہو جائیں گے آپ. یہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں اس کا دگنا کروں گا. نہیں جی جناب, دگنا نہیں, 10 گنا عطا کروں گا. ہاں, اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے بڑی زیادہ اس پر توجہ فرمائی ہے اور لوگوں کو ذہن دیا, اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ راہ خدا میں جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت کے حامل ہو جاؤ گے. اور یہاں تک فرمایا اگر تم بیمار ہو جاؤ تو صدقہ کرو, اگر تمہارے کاروبار بند ہو گئے تو صدقہ کرو, اگر تم بلاؤں میں پھنس گئے تو صدقہ کرو, اگر تم پریشانیوں میں گھر گئے تو صدقہ کرو. کرتے ہم بیمار پڑ جائیں, تھوڑی کھانسی ہو جائے تو ہم الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے 2,000 دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں 200 روپے جیب سے نہیں نکلتے. سرکار کی حدیث ہے بھائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. کرتے ہیں تو ہم برانڈ دیکھتے ہیں, ہم کوالٹی دیکھتے ہیں. کہاں؟ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کوالٹی. راہ خدا میں کوالٹی نظر نہیں آتی ہم کو. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری, ایمان کی کمزوری ہے. اور مسلمانوں تو پتہ چلا کہ ہم اپنے گھر میں پریشانیوں کو خود لے کر کے آ رہے ہیں. گناہ والے کاموں میں ہمیں لذت آتی ہے, راہ خدا میں خرچ کرنا ہم کو زیب نہیں دیتا. کرتے بھی ہیں تو بڑی کنجوسی کے ساتھ, جی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, ایک بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ پوری نہیں ادا کرتے. اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اگر کسی کے مال کے اندر 1 روپیہ بھی رہ گیا تو وہ تباہی مچانے کے لیے کافی ہے. 1 روپیہ, only 1 روپیہ اس کے مال میں باقی ہے تو وہی تباہی مچانے کے لیے کافی ہے. اور یہاں تو جناب زکوٰۃ پوری کی پوری حرم کر جاتے ہیں. مالدار ہیں, کروڑ پتی ہیں, سرمایہ دار ہیں, زمیندار ہیں, بڑا عہدے سے نوازا ہے اللہ نے, ہمیں پردھان ہے, سب کچھ